زیادہ عرصہ نہیں گزرا، فاٹا کا علاقہ بھی اسی طرح اپنے حقوق سے محروم رہا۔ وہاں بھی ایف سی آر تھا، ایف سی آر میں چند ترامیم ہو گئی۔ ان ترامیم کے 7 سال کے عرصے میں آپ نے دیکھا کہ وہاں بھی نوجوانوں کی تحریک تھی، اور میں حیران ہوا کہ انہوں نے کیسا اپنا بیانیہ ترتیب دیا۔ ان کا بیانیہ بظاہر لوگوں کو بڑا خوفناک نظر آتا ہوگا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب انہوں نے اپنا بیانیہ پراپرلی ڈیفائن کیا اور کہا کہ دس از واٹ وی وانٹ، ہمیں کچھ اور نہیں چاہیے، ہمیں یہ چیز چاہیے، تو پھر آپ نے دیکھا کہ وہاں پر سیکیورٹی چیک پوسٹ اٹھا دی گئی۔ پھر آپ نے دیکھا کہ چند ہفتوں کے اندر اندر مرجر ہو گیا فاٹا کا خیبر پختونخوا کے ساتھ، اور قانون بنا کہ اگلے سال انتخابات ہوں گے اور فاٹا کے ممبران خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں شامل ہوں گے۔ یہ کمال ان نوجوانوں کا تھا جنہوں نے بیانیہ کیا، اور اس بیانیہ کو ریاست نے اور ریاست کے اداروں نے مان لیا، کیونکہ ان کو ماننا پڑ گیا تھا۔ میں آپ نوجوانوں سے بھی کہتا ہوں کہ آپ اگر میدان میں آئے ہو اور آپ نے ٹھیک کیا ہے تو آپ کا بیانیہ جو ہے وہ درست ہونا چاہیے۔ آپ کا بیانیہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ 21ویں آئینی ترمیم جس کے تحت فوجی عدالتیں بنتی ہیں وہ ہم پر لاگو کرتے ہو۔ اس وقت یہ متنازع علاقہ، لیکن جب 18ویں آئینی ترمیم جس کے تحت صوبوں کو اختیار ملتا ہے تو اس 18ویں آئینی ترمیم کا جی بی پر اطلاق کرتے وقت آپ کہتے ہو یہ متنازع علاقہ ہے۔ ذرا اندازہ لگائیں، کیا یہ صریح دھوکہ نہیں ہے کہ ایک آئینی ترمیم جس کے ذریعے فوجی عدالتوں کا قیام ممکن ہو وہ تو آپ پر اپلائی ہو، اور وہ آئینی ترمیم جس کے تحت صوبوں کو اختیار ملتا ہے وہ آپ کو نہ دیا جائے؟ کیوں کہ بقول چند لوگوں کے یہ متنازع علاقہ ہے۔ اس لیے یہاں سے جو علامہ صاحب نے بات اٹھائی میں ان سے اتفاق کرتا ہوں کہ پاکستان کی تمام صوبائی اسمبلیوں کو جو اختیارات ہیں وہ اختیارات اس اسمبلی کو بھی ہونے چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ یہ بات کریں۔ آپ کا بیانیہ یہ ہونا چاہیے کہ اگر 21ویں آئینی ترمیم ہم پر لاگو ہوتی ہے تو ایک وجہ بتائی جائے کہ 18ویں آئینی ترمیم ہم پر لاگو کیوں نہیں ہوتی۔ جب آپ یہ سوال کرو گے، جب آپ یہ سوال کرو گے، اس سوال کا جواب کسی کے پاس نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ صرف کہو گے کہ جی مجھے بھی وہ حقوق دے دو، تو اسلام آباد میں بیٹھا ہوا بیوروکریٹ کہے گا متنازع علاقہ ہے۔ آپ اس سے اس کا آرگومنٹ چھینو، اس سے اس کا آرگومنٹ چھیننے کے لیے اپنے بیانیہ کو مناسب طور پر ترتیب دو، بجائے اس کے کہ آپ یہ کہو کہ مجھے بھی وہ اختیار دے دو۔ آپ یہ کہو کہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ 21ویں آئینی ترمیم تم نے میرے اوپر لاگو کی ہے، 18ویں کیوں نہیں کر رہے؟ اگر تم 18ویں آئینی ترمیم نہیں لاگو کر رہے تو پھر تمہارے دل میں خوف ہے، پھر دھوکہ ہے، اور ہم اس دھوکے کو نہیں مانتے۔ آپ کی بیانیے کا تیسرا جز یہ ہونا چاہیے کہ دیکھو یہاں ذکر بھی ہوا کہ 1999 میں سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا اور کہا آئینی حقوق دیے ہیں، تمام وہ حقوق، بنیادی حقوق جو پاکستان کو، عوام کو حاصل ہے آئین کے تحت، وہ ان کو دی جائے۔ آپ اپنے بیانیے میں انتہائی محترم چیف جسٹس صاحب سے
یہ سوال نہ لیں پوچھیں، جناب محترم چیف جسٹس صاحب، آپ نے کئی چیزوں پر سو موٹو نوٹس لیا ہے، ہسپتالوں میں بیڈز کی کمی، نجی سرکاری اداروں کے سربراہوں کی تنخواہیں، اس سے پہلے کسی خاتون کے سامان سے 2 بوتل شراب کی برآمدگی، اس سے پہلے ایک سیاسی رہنما کے بجلی کے میٹر پر، کچرے کے اوپر ہمارے محترم چیف جسٹس صاحب نے، عدلیہ نے سو موٹو نوٹس دیا ہے۔ آپ کی بیانیہ میں ان سے انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ یہ سوال کیا جائے کہ جناب چیف جسٹس صاحب، آپ نے بہت اچھا کیا ہے کہ آپ اس بگڑے میں معاشرے کی درستی کے لیے ہر موضوع پر، ہر چیز پر آپ نے سو موٹو نوٹس لیا ہے۔ ہم کو صرف یہ بتا دیا جائے کہ آپ کا 20 سالہ پرانا فیصلہ جس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، کیا اس پر بھی سو موٹو نوٹس لینے کی باری آئے گی یا نہیں؟